کہ زندگی جو ہے انسان کی وہ خوبصورت ہوتی ہے اس کے اخلاق سے، ٹھیک ہے، اور جو انسان خوبصورت ہوتا ہے وہ اپنے کردار سے خوبصورت ہوتا ہے. تو لہٰذا اپنے اندر اچھا اخلاق جو ہے اس کی عادت کو اپنائیں، ہمیشہ دوسروں کے ساتھ جو ہے اچھے رویے اپنائیں، اچھے طریقے سے بات کریں اور جو اپنے اخلاق ہیں اس کو بہتر کریں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ایک ایسے ایشو پر بات کرنے لگی ہوں جو دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. میں بات کر رہی ہوں ہارٹ ڈیزیزز کے حوالے سے، اور پروگرام میں جو ہے ہمیں جوائن کر چکے ہیں پروفیسر کارڈیولوجی شعیب سرور ہاشمی صاحب. سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویلکم ٹو دا شو. جی تھینک یو ویری مچ. کیسے ہیں آپ سر؟ جی میڈم. سر، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو ہے ہارٹ ڈیزیزز کا جو ریشو ہے وہ اتنا بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. مجھے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا آپ نے کہ آج کل کے اتنے امپورٹنٹ ایشو پہ جو کہ ایک بہت زیادہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے اور جو کہ جس کے فیکٹس ہم لوگوں ہماری جو پاپولیشن ہے ہماری عوام الناس ان تک پہنچنا چاہیے، اس کو آپ نے اپ ٹیک کیا. دیکھیں، ہارٹ ڈیزیزز پاکستان میں اس ٹائم پہ نمبر 1 لیڈنگ جو ہے پرپورشن ہے ریگارڈنگ دا ٹوٹل نمبر آف دا ڈیتھس، جو اس کی پرپورشن ہے. یہ تقریباً ہر 100 میں سے پاکستان میں سے جو 32 کے قریب 32% جو اموات ہیں دل کے امراض کی وجہ سے ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد جو ٹوٹل نمبر آف ڈیتھس ہیں 100، اس میں پھر 16%، پھر 15%، پھر 10% کینسر، پھر ایکسیڈنٹس، پھر اور ریشو جو ہے دوسری امراض کی وجہ سے کانسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں. اور پھر اس کے سب سے ایک الارمنگ فیکٹس جو ہیں کہ یہ 2017 میں ایک اسٹڈی کی گئی، اس میں دیکھا گیا کہ 1 گھنٹے میں پاکستان میں دل کی امراض کی وجہ سے اموات کی شرح تقریباً 20 تھی، کہ ہر گھنٹے میں پاکستان میں 20 افراد موت کے منہ چلے جاتے تھے دل کے امراض کی وجہ سے. اب وہ شرح جو ہے 2024-25 میں جو ہے یہ شرح اس سے ڈبل ہو چکی ہے، جو کہ 50 کے قریب 45 سے 50 کے قریب لوگ ہر گھنٹے میں یہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہسپتال تک پہنچتے ہیں، ابھی جن کی راستے میں انفارچونیٹلی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ وہیں سے واپس گھر پہ چل جاتے ہیں ان نوٹس اور ان ریکارڈڈ، وہ اس کے علاوہ ہے. تو وہ 50 کے قریب یہ شرح جو ہے یہ ڈبل سے بھی زیادہ فگرز اڈاپٹ کر چکی ہیں. اس کی دیکھیں وجوہات کیا ہیں. اس کی وجوہات 2 بیسک امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک ہے لیک آف اویئرنیس اور دوسرا ہے ہمارا ایک انہیلدی لائف اسٹائل. پاکستان میں ایشین کنٹریز میں اگر ایشین کنٹریز کی بات کروں، پھر اپنے پاکستان کی بات کروں، دنیا میں یہ جو لو یا مڈل ایک اکنامک کنٹریز ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ جو ایک ٹوٹل مورٹیلٹی کی سب سے بڑی وجہ دل کے امراض بنتے جا رہے ہیں. ویسٹ میں ایسا نہیں ہے. ویسٹ میں دیکھا جائے کینسر وہاں پہ ٹاپ موسٹ ہے امریکہ میں، جو کہ اموات کی سب سے بڑی وجہ بنتا جا رہا ہے. آپ اس بات کو ضرور جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ ریشو کنٹرولبل ہے، یہ ریشو ریورسیبل ہے. اس کے کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اڈاپٹ کرنی ہے. ہمیں لائف اسٹائل ایڈوائز کہا گیا، اور دوسری اہم چیز لیک آف اویئرنیس. لائف اسٹائل ایڈوائز میں ہم اپنے اس ملک میں جو ہمارے ہیلتھ سسٹم ہے اتنا اوور برڈن ہے، اور تھوڑا سا بڑے اسے ادب سے بات کروں گا، اور تھوڑا سا اس کی ڈائریکشن بھی تھوڑی سی طے ہونے والی ہے. وہ ڈائریکشن کیسے طے ہونے والی ہے کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم ایک تھراپیوٹک میڈیسن کو زیادہ کور کر رہا ہے، پریونٹیو میڈیسن پہ بالکل زور نہیں ہے. ہم ہارٹ اٹیک ہوئے ہوئے مریض کو چیک کر رہے ہیں، اس کو اسٹینٹ ڈال رہے ہیں اور اس کو پھر زندگی بھر دوائی دے رہے ہیں. آپ کے ہیلتھ سسٹم میں تقریباً یہ اربوں روپے کا ایک جو ہے بجٹ جو ہے یہ کاسٹ کر رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم پریونٹیو میڈیسن کی طرف چل جائیں، پریونٹیو کارڈیالوجی کی طرف چل جائیں، تو یہ برڈن کافی حد تک ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. اس میں کیا اہم چیزیں ہیں؟ اس میں کیا اہم چیزیں ہیں جو کہ اڈاپٹ کی جا سکتی ہیں اور دل کے امراض سے بچا جا سکتا ہے. بہت ایک نارمل لائف سٹائل کا وہ حصہ ہے. اس کو صرف اڈاپٹ کرنے سے آپ کافی حد تک بچ سکتے ہیں. ہر انسان کو سال بعد یہ اپنے ٹیسٹ ضرور کروانے چاہیے. یہ اپنی چیزوں کا ضرور چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اور میں ہر مہینے اپنے بجلی کا بل ضرور ادا کرنے جاتے ہیں، ہر مہینے اپنے گاڑی کا چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھتے ہیں، لیکن اگر نہیں خیال رکھتے تو ہم اپنے جسم کا، اپنی باڈی کا خیال نہیں رکھتے. ہمیں سال بعد اپنا بلڈ شوگر لیول، اپنا بلڈ پریشر، اپنا باڈی ویٹ
اور اپنے کولیسٹرول لپڈ پروفائل جسے بولتے ہیں ہمیں سال بعد یہ ضرور چیک کرنا چاہیے. جیسے آپ نے بلڈ پریشر کی بات کی تو بلڈ پریشر کا کیا رول ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے اس کو چیک, جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو چیک کروانا چاہیے, اس کا ہماری ہارٹ پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیے پاکستان میں اگر دیکھا گیا کہ دل کے امراض کی سب سے بڑی وجوہات میں جو رسک فیکٹرز تھے کیلکولیٹ کیے گئے تو اس میں ٹاپ موسٹ 2 رسک فیکٹرز تھے, سے ڈائبٹیز یا پری ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر. پھر اس کے ساتھ اوبیسٹی, اسموکنگ جو کہ ینگ جنریشن میں بہت زیادہ پریولنٹ ہو گئی ہے. اس میں سب سے زیادہ اہم کردار بلڈ پریشر کا یہ ہے کہ جیسے اگر بلڈ پریشر آپ کا ریزڈ ہوتا ہے, اب لیٹسٹ ایک میٹنگ ابھی ہوئی ہے یورپین سوسائٹی آف کارڈیالوجی کی, اس میں یہاں تک کہہ دیا گیا ہے, ایک نئی فگر انہوں نے انٹروڈیوس کروا دی, ایلیویٹڈ بلڈ پریشر. ایک ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر, ایک ہوتا ہے ایلیویٹڈ بلڈ پریشر. 120 سے لے کے 130 کے درمیان تک بھی اگر آپ کا بلڈ پریشر آ رہا ہے تو انہوں نے اس فگر کو بھی ایلیویٹڈ بلڈ پریشر کی ہیڈنگ میں جو ہے وہ کر دیا ہے, مارک کر دیا ہے. تو اٹس مین یو آر اسٹارٹنگ دا رسک فیکٹرز ود دا بلڈ پریشر آف ایون 122 سسٹولک بلڈ پریشر. یہ کیسے دل کے مرض میں کردار ادا کرتا ہے؟ بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی نالیوں کی سختی بڑھ جاتی ہے, اس کی اسٹفنس بڑھ جاتی ہے, اور پھر دل کے جو مسلز ہیں ان کو ایک ہارڈ ورک, ایک بہت اسٹرینس ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. اس کی اگر لیمن ٹرم میں مثال میں آپ کو سناتا جاؤں کہ ایک مجھے اگر ایک فلو میں واک کر رہی ہیں اور ایک مجھے واٹر ٹینک میں اگر واک کر رہی ہیں تو آئی ول یوز دا مور فورس آف مائی مسلز ٹو واک ان دا واٹر ٹینک ایز کمپیئر ٹو ان دا گراؤنڈ پلین فلور. تو اسی طرح دل کو بھی مسلز ایکٹیویٹی کی اسٹرینتھ بڑھ جاتی ہے اگر بلڈ پریشر بڑھتا ہے, اور پھر ڈیفینیٹلی وہ لانگ ٹرم کے لیے آپ کے دل کے لیے فائدہ مند ہے. بالکل. اور ایکسرسائز کی بھی تو ہمارے, جیسے آپ نے لائف اسٹائل کی بات کی ہے, ہم اتنے لمبے عرصے تک کام کرتے رہتے ہیں, ہمارے ورکنگ آورز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اس کا بھی یقیناً ہمارے جو ہے ہارٹ پر اثر پڑتا ہوگا. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس میں, ہم رسک فیکٹرز میں ریورسبل ریورسبل رسک فیکٹرز کو کوٹ کرتے ہیں. ریورسبل وہ ہیں فار ایگزامپل جینز, ٹائپ 1 ڈائبٹیز, اس طرح کی چیزیں جو آپ چینج نہیں کر سکتے. لیکن مور دین 3/4 فیکٹرز آر یور ریورسبل فیکٹرز جسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اس میں ون آف دا کی ٹو آل دا ریورسبل رسک فیکٹرز از دا ایکسرسائز, ویٹ کنٹرول. میں ایک ضروری مریضوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی ویسٹ چیک کریں. آپ کی ویسٹ ان انچز آپ کی ہائٹ ان انچز سے لیس دین ہاف ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ کی ہائٹ 60 انچ بنتی ہے تو آپ کی ویسٹ 30 انچ سے کم ہونی چاہیے. آپ کی ہائٹ 70 انچ بنتی ہے تو آپ کی ویسٹ 35 انچ سے کم ہونی چاہیے. تو واک از موسٹ امپورٹنٹ فیکٹ کہ آپ کو ہفتے میں 4 دن یا 3 دن اسٹرینس واک یا 5 دن روٹین واک ضرور کرنی چاہیے. کتنی دیر کے لیے واک کریں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اتنا نعمت سے بھرپور جسم دیا ہے. اگر میں اس پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کی بات کروں نا, جس کو سمجھنے میں انسانوں کی زندگی لگ جائے گی اور تا قیامت آپ اس باڈی کو ایکسپلور مکمل نہیں کر سکیں گے, وہ ایک ہیومن باڈی ہے. اس کے بعد پہاڑ, کائنات, سب چیزیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سب سے بڑھتا ہوا سرچشمہ اور ایک پریزنٹیشن ہے نا, وہ ہیومن باڈی ہے. اگر ہم انسان اپنی اتنی بڑی بلیسنگ کو دن میں آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے, سو ڈو یو تھنک کہ آپ رائٹ فل ہیں اس کے صحت مند ہونے کے؟ ہمیں واک کے لیے ایٹ لیسٹ 3000 اسٹیپس, جو کہ بلیو می ہاف این آور میں کور ہو جاتے ہیں. 3000 قدم ڈیلی ضرور چلنے چاہیے. اس کے ایٹ لیسٹ 1000 اسٹیپس اسٹرینس ہونے چاہیے, 2000 اسٹیپس روٹین واک ہونے چاہیے, اور 1.5 to 2 کلومیٹرز میں مکمل ہو جاتے ہیں. تو اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ آپ کا ویٹ کنٹرول, بلڈ پریشر کنٹرول. بلڈ پریشر خالی واک اور ویٹ کے گرنے سے اوپر والا بلڈ پریشر سسٹولک 20 to 10 BP فال خود بخود کرتا ہے. شوگر کے لیولز آپ کے آٹومیٹکلی فال کریں گے. آپ کی انسولین ریزسٹنس ریڈیوس ہو جائے گی. انسولین ریزسٹنس از ون آف دا آلسو رسک فیکٹر. اور پھر اس کے بعد آپ کے دل کو, جو کہ 60 kg کے وزن کو خون سپلائی کرنا ہے, دل تو پٹھیک جیسے ہے, وہ پیدائشی طور پہ تو سب کا اللہ تعالیٰ نے دل ایک جیسا بائی دا مورفالوجی اسٹرکچر بنایا, لیکن اسی دل کو 140 kg پہ کام کرنا پڑے تو اٹس مین یو آر پوٹنگ برڈن آن یور ہارٹ. جی سر, مجھے یہ بتا دیں, جیسے آپ نے ہم نے بی پی جو ہے اس پہ بھی بات کر لی ہے اور ڈائبٹیز کے حوالے سے بھی بات کر لی, مجھے آپ یہ بتائیں کہ ڈائٹ جو ہے وہ آج کل سب کی, مطلب آلموسٹ جو ہے لوگ اس چیز کو لے کر اتنے کانشیس نہیں ہیں. اس طرح کی چیزیں, جنک فوڈز, آج کل ہماری جو جنریشن ہے, خاص کر کے جو بچے ہیں, وہ تو جنک فوڈ کے بغیر رہ ہی نہیں پا رہے ہیں. تو اس پر کیا کہیں گے؟ کس طرح کی جو اسپیسیفک ڈائٹس ہیں ہمیں جو ہے اپنی ڈائٹ میں لینی چاہیے, اپنے کھانے پینے, اپنی
اپنی ڈیلی روٹین میں کون سی ڈائٹ کی عادات ہیں جو ہمیں اپنانی چاہیے؟ دیکھیے ہمارا ملک پاکستان جو ہے نا اس ٹائم پہ یو ول کیٹیگرائز اٹ ان میل نیوٹریشن کی دو ایکسٹریمز ہیں، انڈر ویٹ اوور ویٹ. سو ہماری پاپولیشن کا زیادہ برڈن یا انڈر ویٹ ہے یا اربنائزیشن کی طرف چل جائیں تو دے آر اوور ویٹ. ہمیں اس کے سب سے بڑا کردار ہمارے جو ایڈ کیا وہ دو چیزوں نے ایڈ کیا، ایک ہمارے سیڈنٹری لائف اسٹائل نے، ٹھیک ہے، اور پھر دوسرا انہیلدی ڈائٹ نے. انہیلدی ڈائٹ میں جس میں آپ نے سب سے امپورٹنٹ کہا کہ جو ہمارے جنکی فوڈز ہیں، یہ جو فیٹی فوڈز ہیں، اربن ایریاز میں فیٹی فوڈز، اور ہمارے جو رورل ایریاز میں وہاں پہ ابھی بھی وہی ویری ایکسیسو فیٹی فوڈز، کڑھائیاں ٹائپ اس طرح، جو کہ ہم اگر جی ٹی روڈ پہ ٹریول کریں لاہور سے راول پنڈی، آپ کو انٹرٹینمنٹ کا کوئی سورس نہیں ملے گا سوائے عجیب عجیب کڑھائیوں کے نام کے ریسٹورینٹس آپ کو جی ٹی روڈ پہ ہر کلومیٹر کے بعد نظر آئیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے سنت نبی کو ایکسٹریملی جو ایک ہے کہ آپ 2 وقت کا کھانا کھائیں اور بھوک رکھ کے کھانا کھائیں. اس میں سمپل از دس کہ جو کہ ہم سب پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے اسٹارٹنگ فارم میں، کہ ہم انسان کھانے تب شروع کرتے ہیں جب وہ ذائقہ اس کا اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. جب ذائقہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے یو آر آلریڈی اپ ٹو فل آف یور نیک. ہمیں ایک انہیلدی میل اور ان ٹائملی میل، دو چیزوں کا اہم کردار ہے کہ ہم لیٹ نائٹ میلز کے بہت زیادہ اڈاپٹیو ہو گیا ہماری جو پاپولیشن ہے، اور پھر اس میں انہیلدی میل بہت زیادہ پروپورشن اس کا کانسٹیٹیوٹ کر رہا ہے. انہیلدی میل سے مراد کیا ہے کہ کاربوہائیڈریٹس فلی جو ہے ایک میل ہوتا ہے ہمارا، سیچوریٹڈ فیٹس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ایک میل کی کانسٹیٹیوشن بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اور اس میں کیا ہے، ہم جو فائبر ڈائٹس ہیں جو قدرتی طور پہ بنی ہوئی چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. سیلڈ ہماری زندگی کا حصہ نہیں رہا، ٹھیک ہے. اور پھر ہم سے اکثر مریض بات کرتے ہیں کہ ہم دیسی گھی کھائیں یا نہ کھائیں. دیسی گھی کو سمجھا جاتا ہے بڑا طاقتور اور بڑا ایک نیوٹریشنسٹ، ایک بڑا اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن ہم اس سے اگر فار ایگزامپل 2000 کیلوریز لے رہے ہیں تو آپ کیا 2000 کیلوریز کو ان اے ڈے کنزیوم بھی کرتے ہیں؟ میں نے آپ سے 3000 اسٹیپ کی بات کی، اگر چلتے ہیں آپ 3000 اسٹیپ میں چلنے میں آپ صرف 150 کیلوریز کنزیوم کرتے ہیں. 3000 اسٹیپس میں صرف 150 کیلوریز کنزیوم ہوتی ہیں. تو ہم نے بیلنس کرنا ہے ہم کیا لے رہے ہیں اور اس کو کنزیوم کر پا رہے ہیں کہ نہیں. تو اس میں میں ایک پیس آف ایڈوائس جو ہے وہ ضرور یہاں پہ دینا چاہوں گا کہ آپ ضرور جو ہے ہیلدی میل لیں. اس سے بالکل مراد نہیں ہے کہ آپ ہیلدی میل اس میں وائٹ میٹ کو چھوڑ دیں. ونس اور ٹوائس ان اے ویک ضرور اڈاپٹ کریں. گھر سے بنا ہوا سب سے امپورٹنٹ بات ایک ہائیجینک کنڈیشن کو اڈاپٹ کریں. اور پھر موسٹ امپورٹنٹ جسٹ ٹیک اٹ ٹوائس، مارننگ اور یور ایوننگ ٹائم، ڈنر ٹائم یا آفٹرنون ٹائم یا ڈنر ٹائم. صبح آپ کا بریک فاسٹ اگر دوسرا ہوتا ہے لائٹ سا، اور نیچرل جو پروڈکٹس ہیں اس کو زیادہ اڈاپٹ کریں، جس میں فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، فریش جوسز ہیں. آپ پہلے ان سے پیٹ بھریں، اس کے بعد ڈیفینیٹلی واٹ یو لائک یو شوڈ ہیو فرام یور ہوم. جی سر، جیسے ہم ہارٹ کی بات کریں تو کامن ہارٹ ڈیزیزز کون سی ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے. دیکھیے اس میں 2 ایج گروپس میں کامن ہارٹ ڈیزیز کو میں ڈیفائن کروں گا. ایک ہے پیڈیاٹرک گروپ اور ایک ہے ایڈلٹ گروپ. پیڈیاٹرک گروپ میں انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو کہ انڈر ڈیولپ کنٹری ہے اس میں رومیٹک ہارٹ ڈیزیز اور کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز یہ بہت زیادہ پرپورشنیٹ ہیں. رومیٹک ہارٹ ڈیزیز بیسکلی کیا ہے، ایک تھوڑا سا ہمارا لو پرپورشنیٹ پاپولیشن اور جو لو اکنامک پاپولیشن ہے اس میں ایک لیک آف کیئر، لیک آف ہائیجین. سو دے آر مور پرون ٹو دیئر تھروٹ انفیکشن، اور تھروٹ انفیکشن کے بعد آپ کی امیونٹی کراس ریٹ کر جاتی ہے اور دل کے ویلز کے اوپر وہ اپنی سوجن جو ہے پروڈیوس کرنا شروع کر دیتی ہے. اڈلٹ ایج گروپ میں کورونری آرٹری ڈیزیز جسے ہم بولتے ہیں، دل کی شریانوں میں تنگی اور اس میں جو ہے کولیسٹرول کی ڈیپوزیشن، وہ سب سے زیادہ اہم کردار ادا کری اور سب سے زیادہ کاز آف ڈیتھ ہارٹ ڈیتھس میں سب سے فرسٹ جو ہے ٹاپ پروپورشنل نمبر 1 از کورونری آرٹری ڈیزیز. اس میں اب آپ بلیو کیجیے گا کہ جیسے میں نے بتایا کہ 1 گھنٹے میں 50 اموات دل کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اس میں 50 اموات میں سے 30 لوگ ینگ گروپ ہے. ینگ گروپ سے مراد کیا ہے، دے آر بٹوین 30 to 50s، 30 سے 50 سال میں ہیں. 50 لوگوں میں سے جو ہر گھنٹے میں دل کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی ہار رہے ہیں، اس میں سے 30 لوگ ینگ ایج گروپ ہے جو کہ 30 سے 50 سال میں فال کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہماری باڈی کے بایو مارکرز، ہماری باڈی کی میٹابولک پروفائل کیا ڈیولپ ہو رہی ہے. ہم انفارچونیٹلی جب کسی ڈیزیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر جا کے اپنا چیک اپ کرواتے ہیں. ہمیں ہر سال 12 مہینے اور 365 ڈیز بعد آتا ہے، ہمیں 5 چیزیں ضرور چیک کروانی چاہیے. جیسے میں نے پہلے بتایا، بلڈ شوگر، بلڈ پریشر، باڈی ویسٹ، ٹھیک ہے، اپنی جو ہے باڈی کا آپ کا وزن،
اور یہ کچھ جو ہے لپڈ پروفائل موسٹ امپورٹنٹ، یہ ہمیں ضرور ہر سال بعد اپنا ضرور چیک اینڈ بیلنس. اگر آپ کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے، آپ اسموکنگ کرتے ہیں، اور آپ یہ ٹیسٹ کروا کے ضرور اپنے نیئر بائی کارڈیولوجسٹ کو بھی ملیں، کیونکہ ہماری جو پاپولیشن ہے ایک انڈر کارپوریٹ، ایک دس از دا ٹپ آف دا ایپیکس. جو ڈیولپنگ ڈیزیز ہے اسے کم از کم 5 سے 10 سال لگتے ہیں ٹو کمپلیٹلی بلاک دا ویسل. تو آپ بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہی اپنا ایک چیک اپ ضرور کروائیں اگر آپ کے پاس رسک فیکٹرز ہیں 2 یا 2 سے زیادہ. جی جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے جو ناظرین ہیں، ہمارے ویورز ہیں، ان کے لیے آپ جو ہے کوئی لاسٹ میسج دے دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ لوگوں کو ہم کس طرح سے اویئر کریں. یقیناً ہم اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کریں، اور میں چاہ رہی ہوں کہ آپ جو ہے ہمارے ناظرین ان کو کوئی ایک اچھا سا میسج جو ہے دے دیں ہمارے شو کے تھرو. 2 سمپل ورڈس جو میسج پبلک پاپولیشن کے لیے میں دینا چاہوں گا یہاں پہ، دل کے امراض کے لیے، کیونکہ ہم اس میں بہت زیادہ ایک انوالوڈ ہیں ڈے اینڈ نائٹ. اور پھر ایک آئی ایم آلسو ورکنگ آن ون آف دا گریٹ پروجیکٹ جو کہ اس ملک میں کام کر رہے ہیں کہ اس ملک میں امیر اور عام آدمی کو دل کا ایک جگہ علاج دیا جائے، جس میں سرور شیلٹر ٹرسٹ ایک بہت بڑا ایک گجرانوالا میں کردار ادا کر رہا ہے، اور پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس فیسلٹی کو لانچ کرے گا. میں 2 ورڈس بولتا ہوں اپنی پبلک ٹاکس میں: بھوک رکھ کے کھائیں اور زیادہ چلیں. کوشش کریں. یہ 2 چیزیں ایک لیمن ٹرم کے لیے ایسی ہیں کہ اگر میں یہاں پہ کوئی 5 یا 6 پیس آف ایڈوائس رکھ دوں شاید آپ کو ایک بھی یاد نہ رہے جاتے ہوئے. بھوک رکھ کے کھائیں، ٹھیک ہے، اور زیادہ چلیں، واک کریں، ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ ضرور ایک کہتا ہوں کہ آپ ایک نوالے پہ، میں ایک کامن مین انڈرسٹینڈنگ کے لیے بات کرتا ہوں، ایک نوالے پہ کم از کم 100 قدم چلنا ہے آپ نے. 1 پیس آف میل جو آپ لیتے ہیں، ایک نوالے پہ کم از کم 100 قدم آپ ضرور چلیں. تو کیلکولیٹ کر لیں آپ کتنا وہ انٹیک کر رہے ہیں. تو بقایا جو ٹیسٹ بتائے سال بعد وہ ضرور کروائیں. آپ بیماری کا علاج نہ کریں، بیماری سے بچیں. یہ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اسسٹنٹ پروفیسر کارڈیولوجی شعیب سرور ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہاں وقفے مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوں گی، ہمارے ساتھ رہیے گا.